ہندوستان کی تو دباؤ پورا دباؤ ہے، اور ہندوستان جیسے آپ کو پتہ ہے ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا، ایک ایلائی ہے. انہوں نے کمٹ کیا ہے کہ ہم جنگ ساتھ لڑیں گے، اگر جنگ ہوا ایک پہ تو دوسرا اس کا حمایت کرے گا. تو میرے خیال میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا ہلالی صاحب، یہ واقعی ایک بڑا ایک عجیب سا سینیریو ہے کہ اتنا کچھ کیا ہے پاکستان نے امریکہ کی جو پالیسی آبجیکٹیوز ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے بھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو فیٹف کی جو ریکوائرمنٹ تھی منی لانڈرنگ کے حوالے سے دوسری چیز اس کو بھی پورا کیا ہے. اب اگر پھر بھی پاکستان کوئی کنسیشن نہیں لے سکتا، ڈیو کنسیشن بھی نہیں لے سکتا، تو کیا کرے پاکستان، کہاں جائے؟ کیونکہ فیٹف جو ہے اس کی گرے لسٹ میں اب اگر ہم نہیں نکلتے تو بلیک لسٹ میں چلے جائیں گے. پھر تو وہ بڑی ایک عجیب صورتحال ہوگی. ہم کریں کیا، کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے ہلالی صاحب؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے سمیع صاحب، ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ فیٹف کمپلائنس یہ ضروری ہے ہمارے انٹرسٹ میں. ہمارے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ پاکستان شوڈ ناٹ بی سین ایز اے منی لانڈرنگ اسٹیٹ. ہمارے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ ٹیررسٹ اور ٹیرر فائنینسنگ ہمارے ملک کے تھرو اور انسٹیٹیوشنز کے تھرو نہیں ہو. یہ تو ایک لیٹس کنسیڈ دس. اور اگر فیئرلی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کمزوری ہیں تو اس کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں. کتنا کیا ہے؟ 90% ہوا ہے، 80% ہوا ہے. میرے خیال میں ہم بلیک لسٹ میں ان نو سرکمسٹانسز اس فیبروری 14 کی میٹنگ کے بعد، فیبروری میں جو میٹنگ ہو رہی ہے پتہ نہیں کب ہے، 13 ہے یا 14 ہے، اس میٹنگ کے بعد آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم بلیک لسٹ میں جائیں گے. نہ ہمارا نو ڈو وی ڈیزرو، اور ہمارا پروگریس اتنا ہوا ہے اور خود امریکہ نے ایکنالج کیا ہے، تو یہ سوال ہی نہیں ہوتا ہے کہ بلیک لسٹ پہ جائیں. مگر یہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا پریشر میں آ کے کہیں کہ ان کو پھر بھی رہنے دو جی. پریشر پاکستان پہ کام کرتا ہے، اگر ہم پریشر پہلے نہیں ڈالتے تو اتنا امپروومنٹ نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے، مگر آئی ڈونٹ تھنک دیٹ وی ول گو آن دا بلیک لسٹ، ناٹ ود دا پرفارمنس جو ہمارا پرفارمنس ہوا ہے ان کریکٹنگ آور ویکنیسز، اور خاص طور وہ پرفارمنس جو ہمارا ہوا ہے ایز اے پیس میکر انٹرنیشنلی. ٹھیک ہے. اب دوسرا جو ایک بڑا مسئلہ ہے وہ ہے کشمیر. وہاں پر جو اینیکس کیا بھارت نے، اسپیشل سٹیٹس کو ایبروگیٹ کیا، اور اس کے بعد پھر وہاں پر جو صورتحال ہے، جس طرح سارے معاملات ہیں، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا جو اجلاس ہے اس کی جو چیزیں باہر آئی ہیں اس کے مطابق وہ پریزنٹیشن بھی ہوئی، آبزرور گروپس کی جو رپورٹ ہے ملٹری آبزرور گروپس کی وہ بھی ہوئی، پیش ہوئی، اور وہاں پر یہ زیادہ تر لوگوں نے جو کشمیر کے اندر صورتحال ہے اس پر کنسرن کا اظہار کیا. آپ اس ساری چیز کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ اور ایک جو خبر آئی ہے اس پر ضرور کامنٹ کریں. رشیا نے بھی تھوڑا کھل کے جو پوزیشن بھارت کی تھی اس سے ہٹ کے بات کی ہے، اور اس مسئلے پہ کے حل پر زور دیا ہے. کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح کہا، بلکہ کافی ہٹ کے رشیا نے بھی ان کے خلاف سٹانس لیا ہے، اور ان کو پرائیویٹلی بار بار سمجھاتا ہے کہ خدا کے لیے کچھ کرو. ہم یہ تمہارے سے یہ پریشر، وی کی ناٹ ایورٹ دا پریشر جو ہمارے پہ پڑ رہا ہے کہ تمہارے کو پرسویٹ کریں کہ تم یہ جو ریسٹور نارملسی ان کشمیر. دیکھیے مگر فرق یہ ہے سمیع صاحب کہ ہندوستان ڈزنٹ کیئر. اس کا پورا ایجنڈا، ہندوتوا ایجنڈا ایسا ہے جس پہ یہ دوسری دفعہ 37% ووٹ لے کے آیا ہے، جس پہ یہ نہیں ہٹ سکتا اور یہ نہیں ہٹے گا. دس از ناٹ انف پریشر. یہ کافی پریشر نہیں ہے. کیا پریشر ہے آپ بتائیں؟ یہ تو ریزولوشن پریشر ہے نا. ہمارے خلاف بھی بڑے بڑے ریزولوشنز ہوتے رہے. ہمارے خلاف تو سینکشنز آ گئے نا نیوکلیر پروگرام پہ. ہم نے تو نہیں روکا اپنا نیوکلیر پروگرام. ہمارے خلاف سینکشنز آ گئے اور چیزوں پہ بھی. ہم نے دس فار اس واز اے کیا کارڈنل ٹینٹ آف پالیسی. ہم پیچھے نہیں ہٹے. تو ہندوستان ابزاربنگ کشمیر
اور خاص طور موڈی جس کا ہندوتوا ایجنڈا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ وہ پیچھے ہٹے گا. اور امریکہ کو بھی پتہ ہے، روس کو بھی پتہ ہے، چین کو بھی پتہ ہے، ان اے سینس ہمیں بھی پتہ ہے. ہم جو بھی کہیں یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور بلکہ اب میں کہتا ہوں آپ کو لائکلی ہوڈ کیا ہے. لائکلی ہوڈ یہ ہے، دیکھیے ایک نیا سول وار ہو رہا ہے ہندوستان میں. انٹلیکچولی تو شروع ہو گیا ہے. نہروز انڈیا ورسز موڈیز انڈیا، سیکولر انڈیا ورسز ہندوتوا انڈیا، جو کوئی سمجھتا تھا نہیں ہوگا، شروع ہو گیا ہے. نمبر 1، انڈیا کی اکانومی جو ہے